جل شانہ وعز اسمہ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رازق کائنات بھی ہے، جس نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اپنے بے پایاں جود و احسان سے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ہمیں اپنے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا اعزاز عطا فرمایا۔ بے انتہا درود و سلام آقائے کریم رؤوف الرحیم امام المرسلین سید الاولین والآخرین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کا مظہر کامل بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جن کے قدموں میں اونٹوں کے چرواہے جا کے بیٹھے تو دنیا کے امام بن کے واپس آئے، جن کا ذکر ہمارے دلوں کی تسکین اور جن کا نام ہمارے روحوں کی قرار کا موجب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی محبت اور آپ کی اتباع میں زندہ رکھے، اور مرتے وقت ہماری زبانوں پہ آپ کا بتایا ہوا کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی قابل تکریم برادر مکرم عالم باعمل حضرت علامہ مولانا اظہر عباس شمس صاحب زید شرفہ، میزبان مکرم جناب فاروقی صاحب، انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، جوان ساتھیوں، میری اور آپ کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ آج کی اس بابرکت ترین شب مقدس میں ہم اللہ کے محبوب اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میلاد کی اس پاکیزہ تقریب میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی محفل کی عظمت پہچاننی ہو، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں کتنے لوگ شریک ہوئے ہیں یا اس کے انعقاد پہ کتنی دولت، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس میں باتیں کس کی ہو رہی ہیں، اس میں تذکرے کس کے ہو رہے ہیں، اس میں ذکر کس کا چھڑا ہوا ہے، کس کے حسن و جمال کو موضوع سخن بنایا جا رہا ہے، کس کی عظمتوں کا وہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج جس محبوب کی یاد میں اور آپ بیٹھے ہیں، شاعر نے ایک مصرعے کے اندر سمندر بند کرتے ہوئے کہا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سب سے عظیم المرتبت، بے مثال، بے نظیر شخصیت اپنی ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، خصائص کے لحاظ سے رب نے جو پیدا فرمائی ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ جتنی ذات بلند ہے ان کا ذکر بھی اتنا ہی بلند ہے، اور جتنا ذکر اعلیٰ ہے وہ محفل بھی اتنی اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے۔ پھر دوسری بات پہ غور کیجیے کہ جب ہم کسی بھی محفل میں جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو جو اس محفل میں جانے کا مقصد ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے کہ میں فلاں چودھری صاحب کے کہنے پہ جا رہا ہوں، فلاں وڈیرے کے کہنے پہ جا رہا ہوں، فلاں سیاسی لیڈر کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، فلاں سیاسی پارٹی سے اپنا تعلق دکھانے کے لیے اور استوار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر جب لوگ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ بیٹھیں کہ جہاں اس وڈیرے کی نظر پڑ جائے، پتہ چل جائے، حاضری لگ جائے ہماری کہ ہم بھی اس محفل میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ میں جہلم سے چلا ہوں، آپ اپنے اپنے گھروں سے چلے ہیں، میرے دل میں بھی خیال یہی تھا اور آپ کے ذہنوں میں بھی خیال یہی تھا، ہم کسی دنیا دار کو راضی کرنے نہیں، نبیوں کے سردار کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اور آج جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی نظر کیمرے کی نظر جسے نہیں بھی دیکھ رہی اور جو لوگوں کی نگاہوں میں نہیں بھی آ رہا، ہمارا ایمان ہے جو جہاں بھی بیٹھا ہے، جس نبی کی یاد میں بیٹھا ہے، حضور سب کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، حضور ہمارے چہروں کو جانتے ہیں، حضور ہمارے اعمال کو جانتے ہیں،
حضور ہماری محبتوں کو جانتے ہیں، حضور ہماری عقیدتوں سے باخبر ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی کا یہ واقعہ میں اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ جو ہر سال میلاد منایا کرتے اور ایک سال حالات کمزور تھے اور ایک کوئی پیسہ مل گیا اور اس سے بنے ہوئے چنے خرید کے پلیٹ میں رکھے اور درود و سلام پڑھ کے وہ تقسیم کر دیے، تو خواب میں حضور انور تشریف لائے اور حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے میلاد کی خوشی مناتا ہے ہم اس کے میلاد منانے پہ خوش ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی اس پاکیزہ بزم میں گزرنے والے یہ لمحے میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت کے ضامن ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الشفا جس کا نام ہے، اور جہاں جو پڑھے لکھے اور باشعور لوگ ہیں، میں ہر گفتگو میں آپ کے سامنے مجھے کوئی 6 7 8 مرتبہ گفتگو کا شرف مل چکا ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنا مزاج علمی بنائیں۔ یہ جو ہمارے ماحول بن چکے ہیں نا کہ ساری زندگی جلسے سنتے رہے، ساری زندگی تقریریں سنتے رہے، تو بس دوسروں کے آسرے پہ ہی رہے کہ جو یہ بیان کریں گے بس سن لیں گے، کوئی ایک آدھ بات رہ گئی ذہن میں تو رہ گئی۔ اپنا پڑھے ہوئے لکھے ہوئے دوست یہ مزاج بنائے کہ عالم دین کی تقریر کے اندر جس کتاب کا ذکر آئے حضور کی عظمت کی شان والی کسی کتاب کا، تو کوشش کریں اس کا نام یاد رکھ کے کتابوں کی دکان سے وہ لے کے آئیں۔ عالم تو کوئی ایک بات سنا کے چلا جائے گا، آپ پوری کتاب پڑھیں اور دیکھیں مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کے کیسے گلشن کھلے ہوئے، کیسی خوشبوئیں امڑ رہی ہیں۔ الشفا جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کے بارے میں اولیاء کاملین نے تجربہ کیا، فرمایا جس کی گھر میں بیماریاں تکلیفیں مشکلیں پیچھا نہ چھوڑتی ہوں، حضور کی عظمتوں پر مشتمل یہ کتاب لا کے گھر میں رکھی۔ اور آج کل تو اردو ترجمے موجود ہیں، محبت والوں نے ہر زبان میں ڈھال دی ہیں یہ کتابیں، فرمایا لا کے رکھیں اور کبھی کبھار وضو کر کے گھر والے بیٹھ جائیں، اس نیت سے حضور کی شانیں پڑھیں کہ حضور کا ذکر کرنے سے اللہ بلائیں دور فرما دیتا ہے۔ فرمایا رب نے اس کتاب کا کے اندر یہ برکتیں رکھی ہیں، نام بھی شفا ہے اور رب نے اسے شفائیں بانٹنے والا بنا دیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا افغانستان کے علاقے میں، تو وہ جب دنیا سے گیا فوت ہوا تو کچھ ہی دن بعد اپنے کسی دوست کو خواب میں ملا۔ اس دوست نے پوچھا کہ سنائیے بادشاہ سلامت کیسی گزری قبر کے اندر جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رب نے بڑے کرم فرمائے، میری بخشش ہو گئی، میں امتحان میں پاس ہو گیا۔ اس نے پوچھا وجہ کیا بنی، کون سی نیکی کام آئی؟ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات لکھی ہے، اہل محبت اپنے دلوں میں اسے بٹھاؤ، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ بے شک عمل بھی بڑے ضروری ہیں، لیکن ہمیں عملوں پہ ناز نہیں، ہمیں غلامی مصطفیٰ پہ ناز ہے۔ عمل کرنے اپنی جگہ پہ ضروری ہیں، جو فرائض ہیں واجبات ہیں ان کی پابندی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حضور نے ہمیں ان کا سبق دیا۔ لیکن وہ بادشاہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں اپنے لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے نکلا، سارے میرے فوجی سپاہی لائنوں میں کھڑے ہوئے، تیر تلواریں نیزے انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ لٹکا رکھے، بالکل تیار کھڑے۔ میں ایک اونچے ٹیلے پہ تھا اور سارا میرا لشکر میرے سامنے تھا۔ جب میری نظر اپنے لشکر پہ پڑی میرے دل میں حضور کا خیال آیا، تو میرا دل مچلا کہ کاش اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہی اور یہ لشکر مجھے حضور کے زمانے میں عطا فرمایا۔ جب کفار حضور کو تنگ کر رہے تھے، ہر کوئی میرے آقا کو ستا رہا تھا، حضور پہ ہر کوئی آوازیں کسنے والا اور زخم لگانے والا تھا، طائف پہ پتھر برسائے جا رہے تھے، مکے میں دوران نماز پشت مبارک پہ اوجڑی لا کے رکھی جا رہی تھی۔ کاش کہ اس وقت اللہ نے مجھے یہ تاج و تخت اور یہ حکومت اور یہ لشکر عطا کیا ہوتا، میں اپنا سب کچھ لے کے حضور کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے پہنچ جاتا۔ اس نے کہا کہ جب میں قبر میں پہنچا، وہ جو ایک لمحے کے لیے خیال مصطفیٰ محبت سے دل میں آیا تھا، رب نے اس خیال کی برکت سے میری مغفرت فرمائی۔ آج ہم حضور کا خیال لے کر اس بزم میں بیٹھے ہیں، اس محفل میں آئے ہیں، یقین اور ایمان رکھنا چاہیے
کہ نمازیں پڑھنی ضرور ہیں، لیکن ناز نمازوں پہ نہیں. ہو سکتا ہے ان میں پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں رہ جائیں. ہمیں ناز ہے تو عشق مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ پہ ناز ہے. آج کا میرا موضوع گفتگو بھی یہی ہے، حضور سے محبت کی اہمیت اور حضور سے محبت کے تقاضے. میلاد کی محفل ہے، آپ سب میلاد منانے والے ہیں. آپ کے سامنے اگر 1.5 گھنٹہ میں یہی بیان کر دوں کہ میلاد منانا جائز ہے، اس کی یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے، الحمدللہ وہ ساری دلیلیں سنے بغیر بھی اجمالاً آپ میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر بیٹے کے آنے پہ چہرے کھل اٹھتے ہیں، اگر میٹرک کا رزلٹ اچھا آ جانے پہ چہرے پہ خوشیاں آ جاتی ہیں، اگر زمین کا کوئی مقدمہ جیت جانے پہ گھر میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، تو یہ محبوب تو وہ ہے کہ رب نے اولادیں بھی دی ہے تو محبوب کے صدقے میں عطا کی. دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں سرخرویاں ملتی ہیں تو کملی والے کے دامن سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں ملتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ خالی ہاتھ ہے بظاہر دیکھنے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، لیکن مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو جن کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا، اگر بیٹا ملنے پہ خوشی منانا جائز ہے، امتحان میں کامیابی پہ خوشی منانا جائز ہے، عہدے میں ترقی ہو جانے پر خوشی منانا جائز ہے، تو میرے آقا تو وہ ہے جن کو اللہ نے ساری نعمتوں کی جان بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اس پہ میں زیادہ دلائل نہیں دینا چاہتا. حضور کی محبت کی اہمیت اور حضور کی محبت کے تقاضے اور امتی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر جو حضور کے حقوق ہیں، یہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. اہل ذوق اہل محبت سے ایک ہی التجا ہے کہ بار بار اٹھنے بیٹھنے آنے جانے کا سلسلہ موقوف کرتے ہوئے اگر آپ یہ کام کرنے کی بجائے میری گفتگو کو محبت سے سنیں گے تو یقین کریں میرے دل کو زیادہ تسکین ہوگا. میں خوش ہو جاؤں گا کہ میں اتنی دور سے آیا، اہل محبت نے اطمینان سے اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اپنے دلوں کو بھی، اپنی سماعتوں کو بھی، بصیرتوں کو بھی اور بصارتوں کو بھی حضور کی باتوں کی طرف متوجہ کر کے میرا کلام سنا. اور پھر یہ اس حیثیت سے نہ سنے کہ یہ میرے منہ سے نکلنے والے چند الفاظ ہیں، یہ دیکھ کے سنے کہ ذکر کس ہستی کا ہو رہا ہے اور باتیں کن کی ہو رہی ہیں، تذکرہ جمیل کس خوبصورت شخصیت کا ہو رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی جہاں تک بات ہے تو میرے دامن میں جو بھی ہے وہ میرے مربی محسن اشرف العلماء نور اللہ مرقدہ کی دین ہے. استاد گرامی کی وہ پوری گفتگو میرے ذہن میں آج بھی نقش ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے اشرف العلماء نور اللہ مرقدہ کہ کسی سے محبت کے کچھ معیار ہوا کرتے ہیں. بندہ دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا پہلا معیار یہ ہے کہ لوگ مرتے ہیں سونے چہرے پر. کسی کے ظاہری حسن و جمال پر کہا جاتا ہے نا کہ پہلی نظر سے ہی محبت کے فیصلے ہو جائے. گلی میں سے گزر رہا تھا، کسی کے چہرے پہ ایک نظر پڑی، اسے ایک نظر نے عشق پیدا کر دیا، دل میں محبت کے ولولے مچلنے لگے. راتیں بے چینی میں گزرتی ہیں، کب دن ہوگا محبوب کا چہرہ نظر آئے گا. ایک جھلک دیکھی، اس ایک جھلک نے دل میں محبوب کے ڈیرے لگوا دیے اور اس کی یادوں نے دل میں گھر کر لیا، اس کی محبت نے دل پہ قبضہ جما لیا. اگر ہم محبت کا یہ معیار دیکھیں کہ جو خوبصورت ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، جس کی آنکھیں، جس کے ہونٹ، جس کے رخسار، جس کا قد و قامت، جس کا چہرہ، جس کا ظاہری حلیہ وہ پیارا لگے، وہ محبت کے قابل ہے. تو میں کہتا ہوں اگر محبت کا معیار ظاہری حسن کو ہی بنا لیا جائے تو خدا کی قسم رب کے دستے قدرت نے بڑے بڑے حسین و جمیل پیدا کیے ہیں، لیکن جہاں رب نے بھی اپنی قدرت کا معراج دکھا دیا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خوبصورت جملہ سیرت کی کتابوں میں ہماری خوش بختی ہے کہ محفوظ رہ گیا. آپ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا اور اس حسن کو دیکھ کے اتنی بےتاب ہوئی، اتنی تڑپی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی.
چھریاں چل گئیں، انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، قطعنا ایدیہن، ان کو تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم یہ تو انہوں نے حسن یوسف دیکھا ہے، اگر آمنہ کے لال کا حسن دیکھ دیتی تو اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے نہ کرتی، اپنے دلوں کے ٹکڑے کر کے مصطفیٰ کی قدموں پہ قربان کرتی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانثار صحابی، ایک ایک جملے پہ توجہ، اس لیے نہیں کہ یہ میری بات ہے، اس لیے کہ یہ آمنہ کے لال کی بات ہے، اس محبوب کی بات ہے کہ جس کی بات کرنے سے ہماری بات بن جاتی ہے۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کی رات ہے، مسجد نبوی کا مبارک صحن ہے، اللہ کے محبوب جلوہ گر ہیں، اور حضرت جابر بن سمرہ کے مقدر پہ دو جہاں کی نعمتیں قربان ہیں کہ کوئی اور آنکھ نہیں ہے، یا رب دیکھ رہا ہے اپنے محبوب کو یا جابر بن سمرہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ سرخ دھاری دار چادر حضور نے لی ہوئی ہے، سینہ مبارک تک جسم اطہر چادر میں ڈھانپا ہوا ہے، چہرہ والضحیٰ چادر سے باہر ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میری ایک نظر آسمان کے چاند پہ پڑتی ہے اور دوسری نظر آمنہ کے چاند پہ پڑتی ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، دل اور نگاہ فیصلہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حسن، خوبصورتی، رعنائی، زیبائی، چمک اور دمک کہاں زیادہ ہے، ادھر زیادہ ہے یا ادھر زیادہ ہے؟ فرماتے ہیں میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا رہا، بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کیا؟ فرماتے ہیں فواللہ اذا ہوا احسن عندی من القمر، مجھے خدا کی قسم ہے میری محبت کا فیصلہ یہ تھا کہ 14ویں کے چاند کو بھی رب نے وہ رعنائی و زیبائی عطا نہیں کی جو اپنے محبوب کے چہرے کو عطا فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، باہر سورج اپنے پورے جوبن پہ چمک رہا ہوتا، اس کی روشنی مسجد نبوی کے در و دیوار پہ پڑ رہی ہوتی، لیکن صحابہ فرماتے ہیں جب کسی بات پہ میرے آقا مسکرا اٹھتے اور سامنے سے ہونٹ مبارک ہٹتے اور دانت مبارک نمودار ہوتے تو سامنے والے دانتوں سے وہ نور نکلتا کہ سورج کا نور مغلوب ہو جاتا اور نور مصطفیٰ سورج کے نور پہ بھی غالب ہو جائے۔ مسجد نبوی کے در و دیوار حضور کے چہرے کے نور سے روشن اور منور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حسن عطا فرمایا۔ اگر محبت کا معیار یہی ہے کہ ظاہری حسن و جمال دیکھنا ہے تو میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، بچوں سے بھی کہوں گا، بوڑھوں سے بھی کہوں گا، حضور کے ساری غلاموں سے کہوں گا، اور بلکہ پوری دنیا سے کہوں گا کہ اگر محبت کا معیار ظاہری حسن و جمال ہے تو ساری دنیا کے حسین و جمیلوں کو جمع کر لو۔ جبریل امین بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا، میں نے مشرق بھی چھان مارے مغرب بھی چھان مارے، یا رسول اللہ نہ آپ جیسا کوئی خوبیوں میں حسین و جمیل دیکھا ہے نہ چہرے میں کوئی حسین و جمیل دیکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس کس عضو کی بات کی جائے؟ ایک اور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اللہ توفیق دے تو خریدیں پڑھیں، ہر صفحہ دل میں عشق رسالت مآب کی نئی شمع روشن کر دے، ہر واقعہ اور ہر بات دل کو روح کو تسکین میں کہ سمندر میں غوطہ زن کر دے گی۔ ہمارے ملک عزیز کے نامور مقرر ایسی جن کو اللہ نے شیرینی عطا فرمائی تھی کہ جس شہر میں جانا ہوتا ہزاروں کا مجمع عاشقوں کا جمع ہو جاتا، خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع گڑھوی رحمۃ اللہ تعالی، ذکر جمیل کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، حضور کی سر مبارک کے بالوں سے لے کر حضور کے پاؤں کے ناخن مبارک تک حضور کے ایک ایک عضو کی خوبصورتی کو بیان فرمایا اور اس رنگ میں بیان کیا کہ عاشق کا دل مچل اٹھتا ہے۔ اس کتاب میں وہ اس روایت کو ذکر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں ہم بچے تھے، مسجد نبوی کے باہر کھیل رہے تھے، عصر کی نماز ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، کریم آقا نماز پڑھا کے باہر نکلے، ہم اور بھی بچے ہمارے ساتھ تھے، ہم کھیل رہے تھے۔ یہ حضور کا انداز شفقت و رحمت تھا کہ بچوں کے قریب سے گزرتے تو حضور خود سلام دیا کرتے، انداز تربیت، بچوں کو سلام سکھانے کا انداز، اور کسی کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتے، کسی کے رخسار پہ اپنا ہاتھ مبارک لگاتے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں بچہ سا تھا،
حضور باہر نکلے اور حضور نے سلام بھی دیا اور میرے سر پہ اپنا دست شفقت رکھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے دست شفقت کے اندر وہ خوشبوئیں تھی کہ مہینوں تک میرے سر کے بالوں سے حضور کی خوشبو آتی رہی۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے مصافحہ کیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا بوسہ لیا۔ وہ کہتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم ہے کسی ریشم اور دیباج کے کپڑے میں بھی میں نے وہ نرمی اور ملائمت نہیں دیکھی جو اللہ نے اپنے محبوب کی ہتھیلیوں کو عطا فرمائی۔ اور فرماتے ہیں ما شممت عنبرا ولا مسکا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے پاس ہم بیٹھتے تھے، حضور کا پسینہ مبارک سونگھتے تھے، کسی کستوری اور عنبر میں بھی ہم نے وہ خوشبوئیں نہیں دیکھی جو پسینہ مصطفیٰ میں دیکھی۔ مجھے بتاؤ کسی کے پسینے میں وہ خوشبو ہے جو مدینے والے کے پسینے؟ کسی کے ہاتھوں میں وہ نرمی اور ملائمت، کسی کے چہرے میں وہ رنگت اور وہ جمال، اور پھر ایک ہوتی ہیں ظاہری خوبصورتی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس پہ ایک موضوع پہ ورنہ اتنی باتیں کرنے والی۔ ایک ہوتا ہے ظاہری حسن و جمال، یہ معیار ہوتا ہے، لیکن جو اہل باطن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہے، دانائی سے نوازا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کون سی آنکھ ہے جو دیکھنے میں بھلی بھی لگ رہی ہے، اگر آنکھ میں حیا کا نور نہیں تو وہ آنکھ کہلانے کی مستحق ہے۔ ہاتھ دیکھنے میں جتنا بھی نرم و ملائم کیوں نہ ہو، ہاتھ کی خوبی سخاوت ہے، اگر ہاتھ دینے والا نہیں تو وہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے؟ دل، جسم، قد و قامت، پاؤں، سینہ، ان سب میں ایک ظاہری خوبصورتی ہے اور ایک باطنی خوبصورتی ہے۔ سینہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہیں ہے، سفید کیوں نہیں ہے، اس پہ بال خوش نما کیوں نہیں اگے ہوئے، لیکن اگر اس سینے میں اللہ کی مخلوق کا پیار نہیں ہے تو وہ سینہ کیسا سینہ ہے؟ دوسرے معیار پہ آ جائیے، میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ایک ظاہری حسن ہے، اگر محبت کا معیار اسے بناؤ تو حضور سے زیادہ ظاہری حسن میں بھی کوئی حسین نہیں۔ میرے محبوب کا مقابلہ پھر بھی کوئی نہیں کر سکتا، برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا، آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو پھر بھی ہماری محبتوں کا حقدار کائنات میں سب سے بڑھ کر کوئی ہے تو چہرہ مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے جب پوچھا جاتا ہے زندگی کی سب سے بڑی تمنا بتائیے، فرماتے ہیں نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق کے دل میں جو تمنا مچل رہی ہے وہ یہ ہے نگاہیں میری ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، ساری زندگی حضور کے چہرے کا دیدار کرتا۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا ایک اعضاء کا ظاہری حسن ہوتا ہے، لیکن ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ان اعضاء کے اندر پائے جانے والے اوصاف و کمالات ہوا کرتے ہیں۔ ہاتھ ہے، ایک یہ ہے کہ وہ نرم ہو، ملائم ہو، گورا چٹا ہو، اس سے خوشبوئیں آتی ہیں، لیکن ہاتھ کی باطنی خصوصیت یہ ہے کہ ہاتھ میں سخاوت ایسی ہو کہ جو بھی سائل آئے وہ خالی واپس نہ جائے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعمی۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ذات وہ ہے کہ اگر تشہد نہ ہوتا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو آپ تو وہ سخی ہیں کہ حضور آپ کی زبان سے زندگی میں کبھی کوئی لا کا لفظ سنتا ہی نہ۔ لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، انکار کرنے کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ظاہری طور پہ حسن و جمال، پاکیزگی، خوشبوئیں، نرمی، وہ تو اپنی جگہ۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ حضور ایک جگہ پہ تشریف فرمائیں، مسجد نبوی شریف میں جلوہ کریں، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک خاتون حاضر ہوتی، اس نے چادر بڑے ادب سے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھی ہے نئی، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ چادر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں بنی ہے اس نیت سے کہ جب یہ مکمل ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں۔ اور میں جب اس حدیث کو سناتا ہوں یا پڑھتا ہوں
تو میرا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ ذرا ان لمحات پہ غور کریں جب وہ بڑھیا مہینوں تک گھروں میں چادر بنتی تھی، اور ان مقدس لمحوں میں بڑھیا کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ چادر میں اپنے محبوب نبی کے لیے بنا رہی ہوں۔ وہ لمحے کیا لمحے ہوتے ہوں گے، ہاتھ اس کے بننے میں لگے رہتے ہوں گے، دل خیال یار میں مچل رہا ہوگا، لا کے اس نے پیش کی۔ یہاں میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، حضور کے اخلاق جمیلہ اور اوصاف حسنہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور کی خدمت میں اگر کوئی تحفہ پیش کرتا تو حضور ایسی پذیرائی کرتے کہ تحفہ دینے والے کا دل باغ باغ ہو جایا کرتا۔ یہ حضور کی سنت ہے کہ کوئی تحفہ دے ایسے انداز میں ریسیو کرو کہ تحفہ دینے والا یہ سمجھے کہ میری محبت ٹھکانے لگے۔ عورت نے آ کے چادر پیش کی نا، حضور لے لیتے، شکریہ ادا کرتے، پھر بھی تسلی ہو جاتی۔ لیکن کرم جہاں آ کے اپنی معراج پہ نظر آتا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور اسی وقت اٹھ کے اندر چلے گئے، جو چادر مبارک پہلے باندھی ہوئی تھی وہ اتار کے حضور نے بڑھیا والی چادر زیب تن کی، اور وہ چادر پہن کے حضور باہر آئے کہ بڑھیا کو پتا چلے کہ میرے محبوب نبی نے میرے تحفے کو اس انداز میں قبول فرمایا۔ پہن کے باہر آئے، جیسے کوئی آپ کو گھڑی دے تو آپ اسی وقت وہ گھڑی باندھ لیں تو دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے، کوئی خوشبو دے آپ اسی وقت لگا لیں وہ کہے گا یار میرے تحفے کی قدر کی گئی ہے۔ حضور پہن کے چادر مبارک باہر آئے، بڑھیا کا دل خوش ہو گیا۔ لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی چادر کی ضرورت ہے، یہ چادر مجھے عطا فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم، جود، سخا دیکھیے کہ حضور نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ حضور اسی وقت اٹھے اندر گئے، خود اپنے والی پہلے والی چادر باندھ لی اور وہ حضور نے اتار کے تہ کر کے اس صحابی کو عطا فرمایا۔ ابھی ابھی تحفہ ملا ہے، حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے چند دن تو پہننے دو نا، اتنی محبت سے وہ لائیے۔ اور اب حدیث کو مکمل بھی کر دوں تاکہ سنی کا عقیدہ بھی واضح ہو جائے۔ جب محفل برخاست ہوئی نا تو ساتھ والے صحابہ نے اس صحابی سے کہا کہ تمہیں نہیں مانگنی چاہیے تھی، یہ تو تمہیں پتا ہے کہ جو جھولی پھیلائے وہ واپس خالی نہیں بھیجا کرتے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ حضور کو خود ذاتی طور پہ ضرورت بھی تھی، تو تمہیں نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ صحابہ کے نام پہ تنظیمیں بن جاتی ہیں، چندے جمع ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے صحابہ کا عقیدہ بھی ان لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ دنیا میں پہننے کے لیے حضور سے مانگی ہے؟ یہ حضور کے جسم سے مس ہوئی تھی، میں نے اس لیے مانگی ہے، گھر لے جاؤں گا، بیوی بچوں کو وصیت کر دوں گا، مجھے کفن دینا تو چادر مصطفیٰ میں کفن دینا، میری بخشش کا وسیلہ یہ چادر بن جائے گی۔ اور پھر جب وہ فوت ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف، تو ان کو اسی چادر میں کفن دیا گیا جو مانگ کے حضور سے کفن کے لیے دی۔ آج کوئی عاشق اگر وہاں حضور کی گلیوں میں اپنا کفن ڈال دے یا جالیوں سے مس کر لے تو لوگوں کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ حضور کے غلام ہیں جو مانگ کے چادر لے رہے ہیں کہ حضور کے جسم سے لگی ہے، رب اسی کو میری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو یہ حضور کے ہاتھوں کی سخاوت کا عالم۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ بہت بڑی تعداد میں تحائف آ گئی، بھیڑیں، بکریاں، جانور چرا رہے تھے حضور، تو ایک شخص آ گیا، مسلمان بھی کوئی نہیں، اور بڑی دفعہ ان کو دعوت اسلام بھی دی جا چکی ہے لیکن وہ اسلام قبول نہیں کر رہی۔ کہنے لگا یہ سب آپ کی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا دو چار مجھے بھی دے دیں، غریب آدمی ہوں، کنگال ہوں، گھر میں کچھ نہیں، دو چار بکریوں سے دودھ دو لیا کروں گا، ان کو چراتا رہوں گا، گزارا چلتا رہے گا۔ حضور نے فرمایا تو دو چار کی بات کرتا ہے، جا ساری تجھے عطا فرماتا ہوں۔ اسے یقین نہیں آ رہا کہ بھلا یہ بھی ممکن ہے، کہتا ہے آپ مذاق کرتے ہیں۔ آپ پھر جملہ ہے دلوں میں بسانے والا، حضور نے اپنی زبان مبارک باہر نکال کے اشارہ کر کے فرمایا خدا کی قسم اس زبان سے مذاق میں بھی حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی شان والی یہ زبان ہے۔ حضور نے فرمایا جا ساری لے جا۔ اب اس نے ڈنڈا اٹھا لیا، بکریوں کو ہانکتا ہوا بھیڑوں کو وہ لے کے جا رہا ہے۔ قبیلے میں پہنچا تو قبیلہ حیران ہے، یہ تو کنگال آدمی تھا، اس کے پاس اتنا آ کہاں سے گیا؟ اب اللہ کرے جو حضور کی محبت کے دعوے دار ہیں انہیں بھی یہ جملے یاد ہو جائیں، جو اس وقت کافر ہے ابھی تو یہ کہہ رہا ہے
میں نے جب پوچھا کہاں سے آیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک لفظ بھی میں نہیں اپنی طرف سے شامل کر رہا. اس نے کہا واللہ ان محمدا لیعطی عطاء ما یخاف الفقر. اس نے کہا خدا کی قسم تم محمد کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ جسے وہ عطا کر دیں اسے زندگی بھر مانگنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. یعنی سادہ لفظوں میں اگر مفہوم عرض کروں تو اس نے کہا کہ دنیا کے جو دینے والے ہیں ان کے در پہ 100 دفعہ بھی بندہ جائے سائل کا سائل ہی رہتا ہے. مدینے والے کا در ایسا ہے، جاتا ہے تو سائل ہے، واپس آتا ہے تو داتا بن کے واپس آتا ہے، بھکاری نہیں رہتا. وہ اتنا دیتے ہیں کہ پھر جھولی میں کوئی کسر باقی چھوڑتے ہی. جب قبیلے والوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو لے چل ہمیں بھی اس محبوب کے قدموں میں جنہیں رب نے یہ شان عطا فرمائی. یہ حضور کے اوصاف و کمالات ہیں. تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا اگر محبت ظاہری حسن کو دیکھ کے کرنی ہے تو پھر بھی گنبد خضرا کے مکی سے بڑھ کر کوئی محبت کا حقدار ہے. اور اگر محبت کا معیار یہ ہے کہ اوصاف و کمالات دیکھنے، چہرہ ایک طرف رکھ دیجئے، خوبیاں دیکھنی ہیں، عظمتیں دیکھنی ہیں، پھر میں کہتا ہوں سارے نبیوں کے کمالات جمع کر کے رب نے جس ذات کو عطا فرما دیے وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ذات بنا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس کس شان کا ذکر کیا جائے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضور کے صحابی، والد بھی ان کے صحابی ہیں. ان کے کافی سارے واقعات حدیث کی کتابوں میں حضور کے کرم والے، مہربانی والے مروی ہیں. جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں بڑا ہی محبت والا واقعہ، اس میں ایک پہلو نہیں، 8 پہلو ہیرا ہے جس کی ہر سمتی آنکھوں کو نور دیتی ہے اور دل کو سرور دیتی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ سفر کر رہے، سب گھوڑوں پہ سوار تھے. میرا گھوڑا اتفاق سے بیمار بھی تھا اور بیماری نے اسے مسلسل کمزور کر دیا تھا، اور میری پوری کوشش کے باوجود وہ اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا تھا کہ وہ باقیوں کا ساتھ دے سکے. میں یہاں جملہ کہنے والا ہوں، جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں نا اور گر جانے والے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ تھامنے کے لیے رب نے 12ویں والے محبوب کو بھیجا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں سب آگے نکل گئے، میں پیچھے تھا. میں اس فکر میں تھا کہ میں ہی سب سے پیچھے ہوں، لیکن میں نے مڑ کے دیکھا تو حضور پیچھے پیچھے تشریف لائے نگرانی فرمانے کے لیے، کوئی غلام پیچھے نہ رہ جائے. حضور میرے گھوڑے کے ساتھ جب حضور کا گھوڑا پہنچا نا تو حضور نے فرمایا جابر اسے کیا ہے، کیا مسئلہ ہے اسے؟ عرض کیا حضور بیمار ہے، علاج بھی اس کا کیا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور آپ کا حکم تھا روانہ ہونا ہے تو جیسا بھی بن پڑا میں چل پڑا. یہاں پہلا سبق اس واقعے کا دینا چاہتا ہوں. پتہ چلا جو عاشق ہوتے ہیں نا جب محبوب کا حکم آ جائے تو وہ بہانے، آج میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں جی، آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی، آج مجھے دکان سے فرصت نہیں ملی. نہیں، جب عاشق کے اور محب کے کان میں آواز پڑتی ہے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو عاشق یہ نہیں دیکھتا کام کتنا ضروری ہے، وہ کام کو پیچھے رکھ کے پہلے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ سبق ہے اس کا. گھوڑا بیمار تھا، کمزور تھا، وہ ادھر کر سکتے تھے نا، بعد میں بتا دیتے. حضور سواری نہیں تھی لیکن ساتھ ساتھ چل پڑے، حکم کی تعمیل ہو جائے. حضور نے فرمایا اچھا تمہارا گھوڑا بیمار ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے میرے گھوڑے پہ اپنا دستے مبارک بھی پھیرا، اسے دم کیا، اللہ نے حضور کی برکت سے وہیں گھوڑے کو شفا عطا فرمایا. منٹ بھی نہیں لگا گھوڑا تندرست ہو گیا. اب اتنا تیز دوڑتا ہے کہ میں اسے روکتا ہوں اور وہ آگے آگے جاتا ہے. جب گھوڑا تندرست کر چکے نا حضور اللہ کی عطا سے، تو پھر فرمایا جابر یہ گھوڑا مجھے بھیج. یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کسی عالم نے لکھی. اس نے کہا کہ ہمارا معاشرہ ہونا تو کسی کا جانور بیمار ہو تو ہم سوچتے ہیں اب خریدو یہ بندہ پھنسا ہوا ہے. دیہاتوں میں ہوتا ہے نا، کسائی پہنچ جاتے ہیں، گائے کسی کی، بکری بیمار ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب مالک کو بھی پتہ ہے یہ ابھی مرنے والی ہے، جتنے کم سے کم پیسے. لیکن کریم آقا کی عطا یہ ہے پہلے ٹھیک کیا ہے پھر خریدنے کے لیے حکم فرمایا. فرمایا مجھے بیچ دو. حضرت جابر نے عرض کیا حضور میرا تو سب کچھ آپ کا ہی، کیا خریدنا بیچنا؟ حضور نے فرمایا نہیں. بتاؤ کتنے پیسے؟ سودا مکمل ہو گیا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے گھوڑا میرا ہو گیا، اب تم سفر کرتے رہو اس پر، واپس جب مدینے جائیں گے تو میں پیسے بھیج کے گھوڑا منگوا لوں گا.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سفر کے بعد جب واپس پہنچے تو میں نے کسی دوست کو وہ گھوڑا دیا کہ جاؤ حضور کو دے آؤ، سودا ہو گیا ہے، حضور کا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوست واپس آیا، گھوڑا بھی ساتھ تھا اور گھوڑے کی قیمت بھی ساتھ۔ اس نے آگے کہا کہ حضور فرماتے ہیں یہ تو قیمت ہے نا جو میرا اور تمہارا سودا ہوا تھا، قیمت دینے کے بعد اس گھوڑے کو قبول کرنے کے بعد میں گھوڑا بھی تجھی کو واپس بطور تحفہ عطا فرماتا۔ اور یاد رکھیے گا اس طرح کے واقعات حضور کی زندگی میں ایک واقعہ نہیں، درجنوں واقعات ایسے ہیں۔ اور اس کے پیچھے جو راز ہے نا، جو علماء نے جب ان واقعات کو، پہلی نسل نے تو روایت کیا نا، پھر آگے والوں نے ان واقعات پہ غور کرتے ہوئے زندگیاں گزاری۔ ماہرین نفسیات آئے، انہوں نے پھر ان پہ غور کیا، انہوں نے کہا اس میں حکمت کیا تھی۔ حضور کو پتہ چل گیا کہ جابر کے مالی حالات اچھے ہوتے اگر تو بیمار گھوڑا دے کے نیا لے لیتے نا، مالی حالات کمزور ہیں۔ اور پھر حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ معاشرے میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی حاجت کسی کے سامنے جا کے پیش کرنا یا وہ اس طرح مشکل لگتا ہے۔ جو ایسے غیرت مند غلام ہوتے تھے نا، حضور پھر کیا کرتے تھے، ان سے کوئی چیز خرید لیتے تھے، خریدنے کے بعد پیسے بھی دے دیتے تھے، چیز بھی اسی کو واپس عطا فرما دیتے۔ یہ انداز کرم دنیا میں اگر تمہیں یا مجھے نظر آئے گا تو مدینے میں نظر آئے گا۔ اپنے غلاموں کی ضرورت کا بھی خیال ہے، اپنے غلاموں کی جذبہ عزت نفس کا بھی پاس ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں اتنا کمزور ہو گیا کہ اب میں دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس کی جھولی بھی بھر دی جائے اور اس طرح بھری جائے کہ جوان کا بھرم بھی قائم رہ جائے، زندگی بھی گزر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ موضوع بھی ایسا سمندر ہے کہ اس پہ بھی میرے جیسا طالب علم بھی باتیں کرتا رہے تو شاید صبح تک یہ ختم نہ ہو۔ پہلا معیار محبت کا کیا ہے؟ ظاہری خوبصورتی، اس میں بھی حضور کا کوئی ثانی نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ ان اعضاء کا کمال کہ حضور مسجد نبوی میں نماز کسوف پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران ہاتھ مبارک اوپر کیا، مٹھی بند کی جیسے کسی چیز کو پکڑتے ہیں، پھر کھولی، ہاتھ نیچے کر لیا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا حضور معاملہ کیا تھا؟ فرمایا رب نے پردے ہٹا دیے، جنت نظر آئی، جنت میں انگوروں کی بیل نظر آئی، میں نے خوشے کو پکڑا اور چاہا اپنی امت کے لیے زمین پہ۔ یہ آنکھوں کا کمال ہے اور یہ ہاتھ کا کمال ہے۔ کھڑے مسجد نبوی میں ہے، ہاتھ جنت میں پہنچا ہوا ہے، نگاہیں اسے دیکھ رہی ہیں خوشے۔ تو بات اگر بڑھائیں گے بہت زیادہ آگے چلی جائے گی۔ اگر اوصاف و کمالات میں بھی دیکھا جائے تو میرے آقا کا کوئی ثانی نہیں، اور محبت کے حقدار پھر بھی حضور ہے۔ تیسری چیز وہ حضور کے اعلیٰ اخلاق، حضور کا حسن خلق ہے۔ اور یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آج میلاد کے مہینے میں، اس شب میلاد میں، میری اس گفتگو کا سب سے اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ حضور کی محبت کے تقاضوں میں سے سب سے اولین تقاضا یہ ہے کہ جو ان المحب لمن یحب مطیع، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، پھر اس کے قدم اسی رستے پہ اٹھتے ہیں جو محبوب کا رستہ ہوتا ہے۔ حضور کے اوصاف جمیلہ، حضور کے اخلاق عالیہ کی ایک دو باتیں سنیے، اور یہی میرا آپ سے میری گزارش ہوگی کہ یہ مہینہ، یہ محافل، حضور کا ذکر خیر، میلاد کے یہ پروگرام، یہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ 50 سال حضور کا میلاد سن لیا اور حضور کی عظمتیں سن لی، اگر ان میں سے ہم ایک خوبی بھی اپنے اندر پیدا نہ کر سکے تو کل حضور کے سامنے کون سا منہ لے کے؟ کوئی ایک چراغ تو سینے میں ایسا جلاؤ کہ کل حضور کہیں میرے امتی نے کم از کم یہ ایک خوبی میری تو نقل کرنے کی کوشش کی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 اخلاق حسنہ کے پہلو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہی حدیث ہے، دل پہ لکھنے والی، اور سونے کا پانی کیا چیز ہے حضور کے اس فرمان عالی شان کے آگے کہ میں کہوں کہ اس سے لکھنے والی ہے، روحوں پہ نقش کرنے کے لائق ہے۔ حضور نے یہ 3 سبق دیے، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جو ان 3 سبقوں کو پلے باندھ لے گا اس کی انشاءاللہ زندگی جنت بن جائے۔ آخرت میں تو اللہ حضور کے صدقے میں جنت عطا کرے گا ہی، دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ کر کے دیکھیں، مشکل ضرور ہے، تھوڑا سا معاملہ، صبر ضرور ہے، اس میں تھوڑا برداشت ہے، لیکن سڑک ایسی سیدھی ہے جنت کی طرف لے کے جانے والی۔ حضور نے فرمایا پہلا سبق یہ یاد کر لیں، سل من قطع،
اصول بنا لیں اپنی زندگی. جو رشتہ دار، جو برادری والا 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے نا، آپ 4 قدم آگے بڑھیں. جو توڑتا ہے رشتہ، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، آپ اپنے دل کو سمجھا لیں یہ تو پیچھے ہٹ رہا ہے لیکن میں نے پیچھے نہیں ہٹا. کیوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جایا کرتا ہے. آگے بڑھیں. وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، آپ آگے بڑھ جائیں. وہ نہیں ملتا، آپ سلام لے لیں. وہ مصافحہ معانقہ نہیں کرنا چاہتا، آپ آگے بڑھ جائیں. اور یاد رکھیے گا یہ میرے نبی کا وعدہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو پیچھے ہٹنے والے کو آگے بڑھ کے ملے گا اس کی عزت کم نہیں ہوگی، اللہ اس کی عزتوں میں اور 4 چاند لگا دے. ہم یہ سمجھتے ہیں گھاٹ ہے ہماری، ہم آگے بڑھیں، ہم آگے جا کے ملیں. وہ کیوں نہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے؟ غلطی اس کی ہے. حدیث پاک سنی، اس کو میں یہیں پہ روک رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا 2 بندوں کا جھگڑا ہو جائے. توجہ، 2 بندوں کا جھگڑا ہو جائے. ایک بندے کو پتا ہو غلطی میری کوئی نہیں، غلطی دوسرے کی ہے. فرمایا اس کے باوجود بھی آگے بڑھ کے وہ راضی نامہ کر لے. حضور فرماتے ہیں میں جنت کے وسط میں اس کے لیے محل کی گارنٹی عطا فرمانے والا. وسط جنت میں محل کا ضامن ہوں میں محمد رسول اللہ اس بندے کے. حضور نے فرمایا سل بن کا تار. میرے بھائیوں آج توڑنے والے تو برادریوں میں بھرے پڑے. ہر بندہ سازشی، اللہ ماشاء اللہ، دوریاں پیدا کرنے والے، ٹانگیں کھینچنے والے، سازشوں کے جال بننے والے، دوسروں کے لیے اذیتیں پیدا کرنے والے، دوریاں اور نفرتوں کی آگ بھڑکانے والے. آئیے حضور کے میلاد میں آج یہ عہد کر کے جائیں جتنوں سے بھی ناراضگیاں ہیں، جہاں جہاں بھی قطع رحمی ہے، آج حضور کے میلاد میں ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں جن سے رشتے توڑے ہوئے ہیں صبح ہی جا کر سب کو راضی کر کے رشتے جوڑنے والے بنے، محبتیں بانٹیں، حضور کا غلام سمجھ کے، حضور کا امتی سمجھ کے انہیں راضی کریں گے. اور میں اکثر یہ بھی کہا کرتا ہوں اس دین سے پیارا بھی کوئی دین ہے کہ جس دین میں یہ پیغام دیا گیا کہ تبسم کا لوجہ اخیک صدقۃ. پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا، دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں تیرا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل لینا بھی نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے. اس دین جیسا بھی کوئی خوبصورت دین ہے جہاں مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، جہاں دونوں ہاتھوں سے سلام لے لینا بھی صدقہ ہے، جہاں سینے سے لگا لینا بھی صدقہ ہے، جہاں مسکرا کے مل لینا بھی صدقہ ہے. تو یہ پہلا حضور نے اصول دیا کیا؟ سل من قطع کا، جو تعلق توڑے اس سے تعلق بولیے، جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو. اور حضور نے ایسا کیا ہے، ساری زندگی ایسا کیا ہے. جنہوں نے ساری زندگی تنگ کیا، وہ عثمان بن طلحہ کا واقعہ بھی شاید میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، جس کے پاس کعبہ کی چابی. حضور نے اندر جانا چاہا، ابھی کعبہ مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، حضور مدینے سے آئے تھے عمرۃ القضاء کے لیے. خواہش ہوئی اندر جا کے نفل پڑھوں، چابی مانگی. اس نے کہا جی کسی کو بھی دے سکتا ہوں، آپ کو تو نہیں دوں گا. نہیں کھولتا. حضور خاموش ہو. اب اس نے تو توڑنے کی انتہا کی ہے، نہیں کسی سے تعلق ٹوٹتے ہیں. کوئی بات نہ مانے، کوئی دل دکھائے، بندہ کہتا ہے تیرے تو میں ساری زندگی تیرے منہ نہیں لگوں. لیکن جب کعبہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا اور وہی چابی اب حضور کے ہاتھ میں ہے تو سارے کھڑے. حضور کسی کو بھی دے سکتے تھے، لیکن جس نے حضور کو دینے سے انکار کیا تھا اسی عثمان بن طلحہ کو بلا کے فرمایا جا یہ تیری ہے اور قیامت تک تیرے خاندان میں رہے. کوئی اس کی مثال دکھا سکتا ہے کائنات کے؟ کوئی ایسا حوصلہ، کوئی ایسی صلہ رحمی، کوئی ایسی مہربانی کا منظر دکھا سکتا ہے؟ میلاد سننے والوں، میلاد اس طرح سن کے جاؤ کہ کل سے اپنی زندگی سے جھگڑے نکالو، جہاں جہاں بھی لڑائیاں ختم کر دو. ہاں اگر اختلاف ہوتا ہے مسلمان کا تو اپنے دین کی خاطر ہوتا ہے. کوئی بد عقیدہ ہے، کسی کے پاس بیٹھنے سے ایمان جانے کا خطرہ ہے، اخلاق بگڑنے کا خطرہ ہے، بے حیائی میں مرتکب ہونے کا خطرہ ہے، فحاشی اور یانی اور بد کرداری کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اس کے قریب بھی نہ بیٹھو، اس کے سائے سے بھی بھاگو. لیکن یہ جو عام روٹین کے جھگڑے ہیں ان پہ مٹی ڈال کے اسے سینے سے لگا لو کہ آج میرے نبی کی ولادت کا دن ہے، جس نبی کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے، جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی، ترجمہ سماعت فرمائیے. رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.
میرے بندو اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. وہ کیا؟ اذ کنتم اعداء، وہ میرے حبیب کے آنے سے پہلے تمہارے دلوں میں دشمنی کی آگ جل رہی تھی، ہر سینہ دہک رہا تھا دشمنی کی انگاروں سے، ہر کوئی دوسرے کی جان لینے والا اور جانی دشمن بنا ہوا تھا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرا نبی آیا تو اس نے الفتوں کے جام پلا دیے، محبتوں کی بہاریں آ گئی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جو کل تلواریں لے کے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، میرے محبوب کا چہرہ وضحا دیکھتے گئے، دلوں میں وہ الفتیں پیدا ہوئی جو کل جانی دشمن تھے ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، محبوب وہ دیا جو پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنایا. دوسرا اصول حضور نے فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو زیادتی کر لے اسے معاف کر دیا. درگزر کو اپنا شعار بنا. آج اگر آپ کے بیٹے کو کسی کے بیٹے نے تھپڑ مار دیا گلی میں اور آپ اس واقعے کو بھول نہیں رہے، تو ذرا آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا کہ میرے نبی نے تو انہیں بھی معاف کیا تھا جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. کیا تمہارے بیٹے کو تھپڑ مارنے والے کا ظلم اس ظلم سے بڑا ہو گیا؟ جنہوں نے مکے جیسے شہر سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، جب حضور ان پہ بھی قادر ہو گئے تو کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، اگر میرا بھائی یوسف بھائیوں کو معاف کر سکتا ہے تو میں تو یوسف کا بھی حق ہوں. آج کے دن کوئی پکڑ نہیں تم پر، چھوٹی چھوٹی باتوں لڑائیاں جھگڑے ناراضگیاں. حضور نے فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کر لے زیادتی کر لے اسے معاف کر لو. حضور ملے گا کیا؟ فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں غلطی معاف کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے گا. حضور نے کن کن کو معاف نہیں کیا، کس کس ظلم اور زیادتی کو حضور نے معاف نہیں کیا. طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ نالین اقدس بھر گئے اور پہاڑوں کا فرشتہ آ کے کہتا ہے حکم دیں میں پہاڑوں کو ملا دوں. حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے لعنتیں کرنے والا نہیں رحمتیں بھیجنے والا بنا کے بھیجا. اور دعا مانگ رہے ہیں حضور مولا ان کے نصیبوں میں نہیں تو ان کی نسلوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور اللہ نے عطا فرمایا. پہلا اصول کیا ہے؟ جو تعلق توڑے ان سے تعلق بولیے ان سے تعلق جوڑو. دوسرا اصول حضور نے عطا فرمایا جو ظلم کرے اسے درگزر کر دو، رب کی معافی کے مستحق بن جاؤ. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا میں اپنے نوکروں چاکروں کو بیوی بچوں کو کتنی غلطیوں پہ معاف کر دیا کر؟ بڑا پیارا جواب دیا، کہا جتنی دفعہ معاف کرنے کی رب سے توقع رکھتے ہو اپنے لیے کم از کم اتنی دفعہ تو معاف کر. حضور گھر میں تشریف فرماتے تو کھانا پکا کے رکھا جا رہا تھا، تو ایک گھر کے کسی فرد نے برتن اٹھایا کھانے والا، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کھانا بھی ظاہر ہے کہ زمین پہ گر گیا. تو ایک مائی صاحبہ نے حضور کی زوجہ محترمہ نے ذرا سخت الفاظ کہے تو حضور نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، یوں کہو اس برتن کی زندگی اتنی. ہمارے نصیب میں اسے برتنا ہی اتنا لکھا ہوا تھا، یہ یہاں نہ ٹوٹتا کسی اور طریقے سے ٹوٹ جاتا. کتنے بھلے انداز میں حضور نے سمجھا دیا کہ نوکروں چاکروں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے، ان کو مارنے پیٹنے سے پہلے، ظلم و ستم کرنے سے پہلے حضور کا یہ قاعدہ یاد رکھ لینا واعف عمن ظلمک. اور پھر میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، اس کی زیادتیوں سے درگزر کر کے دیکھیں، جانی دشمن کے دل میں بھی اللہ آپ کی محبت پیدا فرما دے. یہ آزمودہ کلیہ ہے. یہ بزرگان دین کی خدمت میں بیٹھنے سے کیسے دل بدل جاتے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ، شہرت پھیلی جب دور دور تک، تو شہرت جب پھیلتی ہے تو جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، حاسدی بھی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کا ایک حسد کرنے والا تھا، اس نے 2 پٹھانوں کو پیسے دیے، خطیر رقم دی کہ جاؤ درویشوں کا روپ دھار کے ان کے قریب جا کے بیٹھو، جو ہی موقع ملے خنجر چھپا لو، زہر آلود کام تمام کر. حضرت خواجہ نظام الدین، یہ بڑی پیاری بات ہے، روح کو تازہ کرنے والی، حضور کے غلاموں کی بات ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کی لنگر کا دستور یہ تھا کہ بڑے بڑے برتنوں میں 5-5 10-10 بندے اکٹھے کھانا کھاتے.
اور یہ بھی صوفیاء کا ایک انداز ہے، اس سے محبت پیدا ہو۔ حضور نے کی خدمت میں صحابہ نے شکایت کی، حضور کھانے میں کھانا کھا بھی لیتے ہیں، بھوک ختم نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا لگتا ہے اکیلے اکیلے کھاتے ہو؟ عرض کیا جی۔ فرمایا ایک ہی برتن میں 4 5 مل کے کھایا کرو، تھوڑے کھانے سے بھی رب بھوک مٹا دیا کرے۔ تو 5 7 بندے کھایا کرتے تھے صحنوں کے اندر، بڑے برتنوں کے اندر۔ اچھا اب وہ بڑی پگڑیاں باندھے اور جبے پہنے اور اندر خنجر چھپائے وہ پٹھان آئے، بڑے ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے اپنے آپ کو درویش کے روپ میں۔ حضور نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ کے انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، بیٹھ گئے، وہ باتیں کرنے لگے، حضور جواب دینے لگے۔ اتنے میں دوپہر کے کھانے کا جب وقت آیا نا، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ یہ جو ابھی 2 درویش آئے نا، ایک برتن میں میرا اور ان کا کھانا لگاؤ، میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ یہ بڑی دور سے آئے ہیں، بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ تو جب آپ ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے، تو جب وہ لقمہ لگانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو حضور نظام الدین اولیاء کوشش کرتے کہ ان کو لقمہ لگانے میں میری وجہ سے پریشانی نہ ہو، آپ اپنا ہاتھ اس وقت ذرا پیچھے رکھتے۔ جب انہوں نے یہ اخلاق دیکھا، یہ کردار دیکھا، تو وہی جو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، جب آپ کی یہ محبت بھری گفتگو سنی اور یہ انداز کرم دیکھا تو قدموں پہ گر گئے اور عرض کیا حضور ہمیں توبہ بھی کروائیے، ہمیں اپنے دستے مبارک میں لے کر بیعت بھی کیجیے، اور ہمارے گناہ کو بھی اور ہمارے اس جرم کو اللہ سے بھی معاف کروا کے دیجیے۔ ہم آئے تھے تو عداوت سے بھرے ہوئے تھے، آپ کے حسن کردار نے ہمارے دلوں کو آپ کی محبت سے معمور کر۔ یہ حضور نے سکھائے ہوئے سبق ہے۔ آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ۔ ہمارے ہاں شادیوں بیاہوں پہ، موت فوت پہ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ دینا ہوتا ہے۔ شادیوں پہ بھی لوگ پیسے دیتے ہیں، غمی خوشی پہ ایک انداز ہے بنا ہوا۔ اگر کوئی آپ کو نہ دے، عام طور پہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا خاصا بندہ تھا، اس نے میرے بیٹے کی شادی پہ نہیں دیا تو میں کیوں دوں؟ حضور فرماتے ہیں یہ تو عام لوگوں کا انداز ہے نا کہ جو دے گا اسے دے گے، میرے غلام کا تو یہ انداز نہیں بنا۔ وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، فرمایا جو تجھے محروم کر رہا ہے نا تو اسے بھی دینے والا بنے، اسے بھی عطا کر۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندے کو ان تینوں چیزوں پہ یہ سوچ کے عمل کرے نا بندہ، تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ بندہ کہے کہ کردار میں نے لوگوں کو دیکھ کے نہیں اپنانا، میں نے اپنے محبوب کو دیکھ کے، میرا کردار میری پہچان ہے، میں دوسرے کو دیکھ کے اپنے کردار کا فیصلہ نہیں کروں گا، یہ دیکھوں گا کہ میرا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ گفتگو کے آخری حصے میں حضور کی محبت کے، حضور کی ذات کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، حضور کا سب سے پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ صدق دل سے حضور کی سب شانوں پر ایمان ہے۔ حضور اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، محبوب رب العالمین بھی ہیں، شب معراج کے دولہ بھی ہیں، اور مسجد اقصی میں سارے نبیوں کے امام بھی ہیں۔ یہ حضور کی ساری شانیں، عظمتیں جتنی بھی اللہ نے عطا فرمائے، ان پر دل سے ایمان لانا، سچا جاننا، یہ حضور کا پہلا حق ہے۔ حضور کا دوسرا حق ہے کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کی جائے، جس کا ابھی ذکر خیر ہوا۔ تیسرا حق یہ ہے سب سے بڑھ کر کائنات میں اگر دل میں کسی کی تعظیم ہو تو وہ اپنے محبوب نبی کی تعظیم ہے۔ حضور کی نسبت رکھنے والے ذروں کا ادب بھی اپنے ماں باپ اور اپنی ہر چیز سے بڑھ کر انسان کے دل میں موجود۔ حضور کے ایک صحابی تھے، اسے ابو نعیم نے تذکرۃ الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضور نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ان کی کہ جب حضور سفر پہ روانہ ہوتے تو سواری کے اوپر جو کاٹھی باندھی جاتی ہے وہ باندھا کرتے۔ ایک دفعہ حضور سفر پہ روانہ ہوئے، تھوڑی دور چلے تو وہ کاٹھی ڈھیلی تھی، حضور اتر گئے، سواری روکی، بلایا، پوچھا اس صحابی کا، وہ حاضر ہوئے، فرمایا تم نے نہیں باندھی؟ عرض کیا حضور نہیں، آج میں نے نہیں باندھی۔ پوچھا کیوں؟ صحابی کا جواب یہ تھا حضور آپ کی رخصتی کا وقت ہو گیا تھا اور میرا اس وقت وضو نہیں تھا، بغیر وضو کے آپ کی سواری کو ہاتھ لگانا محبت نہیں، اجازت نہیں، میں نے کسی اور کو کہہ دیا۔ جو حضور کی سواری کی یہ تعظیم کرتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ کی کتنی تعظیم کرتے ہیں۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ، نادان اور احمق ہیں وہ لوگ کہ جنہیں تعظیم میں شرک نظر آتا ہے۔ کوئی جاریوں کو چومے،
کوئی مدینے کی مٹی کا بوسہ لے لے. حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں. کھولو حدیث کی کتابیں. مسجد نبوی میں حضور کے وصال کے بعد آتے نا نماز پڑھنے کے لیے، تو جس جگہ حضور منبر پہ دوران خطاب ہاتھ رکھا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر پہلے اسے بوسہ دیتے پھر سنتیں شروع کرتے. بھئی وہ تو لکڑی ہے، اس لکڑی کو بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ پہلے عام لکڑی تھی، اب میرے نبی کے ہاتھ لگ گئے. یہ تعظیم، یہ ادب. اور یہ یاد رکھے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فیصلہ آباد میں مولانا سردار احمد قادری، وقت ملے تو اللہ کے اس مرد محبوب کے قدموں میں حاضری دیا کرو، آپ تو قریب ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جن کے محفل میں حاضری کے لیے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی حاضر ہوا کرتے ہیں، آپ کے بالکل قریب. ان کا فرمان ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی جب بات ہوتی، حضور کے ادب کی، حضور کی تعظیم کی بات ہوتی، تو ان کا انداز یہ تھا کہ جب کوئی حدیث شریف پڑھا رہے ہوتے نا، تو کسی حدیث میں یہ صرف اتنا جملہ آ جاتا نا کہ حضور مسکرائے تو محدث اعظم بھی مسکراتے. اگر کسی حدیث میں یہ آتا نا کہ حضور فلاں بات سے پریشان ہوئے تو ان کے چہرے پہ بھی پریشانی آ جاتی. اور اگر کسی حدیث میں یہ ہوتا کہ یہ سن کر یا دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو عشق رسالت اور تعظیم رسالت کا وہ رنگ تھا محدث اعظم پہ چڑھا ہوا تاجدار بریلی کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے کہ حضور کے رونے کا ذکر آتا تو محدث اعظم کی آنکھیں بھی چھما چھم برسنے لگ جاتی. حضور کی محبت کا یہ انداز ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. حضور کا ذکر سن کر حضور کی نسبت رکھنے والی ہر چیز پہ ہم مر مٹنے والے بن لیں. یہ کیا ہے؟ بات بات پہ شرک کے فتوے، بات بات پہ بدعت کے فتوے. حضور سے محبت رکھنے والی، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب احترام. اور آخری بات جس پہ 2-3 منٹ میں بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، حضور کی محبت کا تقاضا اور حضور کا ہم پر ایک بہت بڑا حق یہ ہے دل و جان سے حضور کی اتباع کرنے والے بن جائیں. سب سے بڑی کمی آج جو ہماری مسجدوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں نظر آتی ہے، میلاد کے جلوس میں ہزاروں عاشق ہوتے ہیں، ظہر کی نماز کے مسجدیں خالی ہوتی ہیں. کب مسجدیں آباد ہوں؟ کب ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ جس نبی کو راضی کرنا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز کے اندر ہے؟ کب ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ 1000 میلاد کی محفلوں میں جانے سے حضور اتنا راضی نہیں ہوگے جتنا سچ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لینے سے ضرورت ہے؟ یہ علماء سے آپ پوچھیں، ان باتوں کی تسلی کر لیں. 5 وقت کی نماز پابندی سے آپ پڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح آپ پہ راضی ہو، حضور کی نظر رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ ساری باتیں بھی اپنی جگہ پر اظہار محبت ہیں، یہ لائٹنگ ہے، یہ جھنڈیاں ہیں، یہ محفلیں. لیکن حضور کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم حضور کی اتباع اور حضور کی پیروی کو اپنا شعار زندگی بنائیں. کیوں؟ اس کو بھی سمجھ لیں ذرا کہ کیوں. مجھے بتائیں کہ آپ کہیں جا رہے ہوں، رستہ پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے، توجہ ہے آپ حضرات؟ رستہ پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے، ہو بھی اندھیری رات، جنگل ہو، یہ بھی پتا ہو ڈاکو چور اچکے اس رستے میں بہت ہوتے ہیں، اس علاقے میں بہت ہوتے ہیں، آپ کا جانی دشمن سامنے بیٹھا ہوا ہو ایک طرف اور دوسری طرف جگری یار بیٹھا ہوا ہو، دل سے بتاؤ رستہ کس سے پوچھو؟ بولو، جگری یار سے پوچھو گے نا، اس دشمن سے کیوں نہیں پوچھو گے؟ اس لیے کہ دشمن تو یہی چاہے گا نا کہ تمہیں اس رستے پہ چلائے جس رستے پہ چور بھی ہوں، ڈاکو بھی ہوں، سانپ بچھو بھی ہوں، جنگلی جانور بھی ہوں، نہ جان بچے، نہ مال بچے، نہ بیوی بچے بچے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہارا یار تم سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے محبوب تم سے زیادہ محبت؟ حضور سے بڑھ کر کوئی ہم سے محبت کرنے والا؟ عزیز علیہ ما عنتم، رب فرماتا ہے چوٹ تمہیں لگے، زخمی میرے محبوب کا دل ہے. ان سے بڑھ کر کوئی ہم سے پیار کرنے والا نہیں. مجھے بتاؤ پھر جو رستہ حضور نے ہمیں بتایا ہوگا، کیا اس سے اچھا فیصلہ ہماری زندگی کے لیے کوئی ہو سکتا ہے؟ میں
چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں عرض کروں. حضور کے کہنے پہ حضور کا غلام اپنے گھر سے نکلتا ہے، دل میں یہ ہے جا میں اپنی نوکری پہ ہی رہا ہوں، لیکن اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ایمان لانے والے فرض کے بعد فرضوں میں سے ایک فرض حلال کی تلاش ہے. حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے گھر سے قدم نکالو گے، تمہارا ہر قدم عبادت میں لکھا جائے رب کے ہاں درجے. حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنے کے لیے نکلو گے، حضور فرماتے ہیں جتنی دیر تک میرا امتی جنازہ پڑھ کے واپس نہیں آ جاتا، اللہ کے فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. حضور کے فرمان پہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو گے، آدھی رات کی عبادت کا ثواب. عشاء اور فجر دونوں پڑھو گے، جا کے سو بھی جاؤ گے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا. یہ کیوں ہے؟ یہ ساری باتیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں تمہارے لیے زندگی کے سفر کو طے کرنے کے لیے وہی رستہ سب سے محفوظ بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے خوبصورت بھی ہے جو تمہیں تاجدار مدینہ نے عطا فرمایا ہے. اس لیے حضور کے غلام آئیے اللہ سے دعا بھی مانگیں اور اپنے دل میں یہ عہد بھی کریں، ہم نے انگریز کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے تاجدار انبیاء کا دامن پکڑ کے حضور کے قدموں کی پیروی کرنی ہے. نماز کی پابندی کرنی ہے، ماں باپ کا حیا کرنا ہے، بڑوں کا لحاظ کرنا ہے، حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، ماں بہن بیٹی کے لیے اپنی نظروں کو جھکا لینا ہے، ہر کسی کی عزت کا خیال کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا، شریفانہ زندگی گزارنی ہے، دوسروں کے کام آنا ہے. اسی شعر پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بزرگ کہہ گئے دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کہنے لگے حج اکبر کے متلاشی ہو نا، دل بدستاور، کسی دکھے ہوئے کا دل سکھی کر دو، اللہ تمہیں حج اکبر کا ثواب عطا کرے گا. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ایک دل کو خوشی پہنچا دینا ہو سکتا ہے ہزاروں بار کعبہ کا طواف کرنے سے اللہ کے ہاں بڑی نیکی بن جائے. آئیے حضور کے پیروکار بن گئے. آج یورپ بھی یہ کہتا ہے، غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں تمہارا نبی مان لیا سچا، تمہارا دین سچا. یہ بتاؤ اس سچے دین کے ماننے والے رہتے کہاں ہیں؟ دکھاؤ تو صحیح. یہ کتنا بڑا تانا ہے ہمارے لیے کہ آج ہم پوری بستی میں ایک بندہ بھی ایسا نہ دکھا سکیں کہ دنیا کو کہیں کہ یار اسے دیکھو، تمہیں پتا چلے گا مصطفیٰ کریم کے غلام ایسے ہوا کرتے. آئیے اپنے عمل کی کیفیت کو بدلیں، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کریں. ٹی وی، یہ فلمیں اور یہ ڈرامے اور یہ موسیقی اور یہ موبائلوں کا غلط استعمال، اپنے بچوں کو محبت سے بٹھا کے بتائیں کہ بیٹا ہمارے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے محبوب، انہوں نے ہمیں یہ رستہ سکھایا ہے، اس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، ان کی یہ تعلیمات ہے، ان کی یہ سیرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے باتیں عرض کی ہیں رب کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجلس کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے تم میں سے میرے سب سے قریب میرا وہ امتی ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھا. اس مبارک مہینے میں کثرت سے درود و سلام کو اپنا شعار بنائیں. حضور کی سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب لے کے گھر میں رکھیں، اس کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آپ نے بڑی محبت سے، بڑے ذوق سے، شوق سے حضور کی باتیں سنی. اللہ کریم آپ کو دونوں جہانوں میں اس کا اجر عطا فرمائے. تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں.